تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ 26 اپریل 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس قوانین بنائے گئے، جس میں قادیانیوں پہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے، کسی طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے۔ جب یہ ان پہ قوانین بنے تو اس وقت ان کا یہاں پر سربراہ تھا مرزا طاہر۔ وہ یہاں رات کی تاریکی میں، ہم کہتے ہیں کہ وہ برقع اوڑھ کے یہاں بھیس بدل کے یہاں سے لندن فرار ہو گیا، جس کے بعد اس نے لندن فرار ہونے کے بعد 1984 میں وہاں پر ویڈیو میسیجز ریکارڈ کروانا شروع کیے مجلس عرفان کے عنوان سے، اور اس کے اندر اس نے پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف میڈیا وار کا آغاز کیا۔ VHS کیسٹیں تھی اس دور میں، VCR کا دور تھا۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور 1992 کے اندر قادیانیوں نے اپنے پہلے سیٹلائٹ TV چینل کا آغاز کیا، جس کا نام MTA ہے، مسلم TV احمدیہ کے نام سے۔ 1992 میں جب یہ آغاز ہوا تو جمعے کی ان کی تقریب کو صرف دکھایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد 1994 میں غالباً یا 95 میں اس کی 24 گھنٹے نشریات کا آغاز کر دیا گیا، جس کے اوپر کیا کہا جاتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس TV چینل پہ کیا پیش کیا جاتا تھا۔ اس پہ کہا جاتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس پہ کہا جاتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو بیٹی ہے وہ سیدۃ النساء ہے۔ اس پہ کہا جاتا، آج تک بھی کہا جاتا ہے، اس پہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے جو یار ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اس پہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو باتیں ہیں وہ حدیث ہیں۔ اس TV چینل کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس نے آ کر اسلام کی تبلیغ مکمل کی، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی تبلیغ مکمل نہیں ہو سکی۔ دنیا کی تاریخ کی بدترین گستاخی یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور میری بہنیں بیٹیاں بھی اوپر یہ بات سن رہی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ صرف نبوت کا نہیں تھا، نبوت کے دعوے دار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی شروع ہو گئے تھے، جن کا صحابہ نے کلا کما کیا۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے، جو کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آیا ہے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کو پورا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اس سے جب سوال ہوا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ بھی نبی ہے، اور اگر کوئی نبی آتا ہے تو ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے، تو اس کے بیٹے سے اور مرزا بشیر سے پوچھا کہ ایک قادیانی نے کہ ہمارا کلمہ کیوں نہیں اور کوئی، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو بات کو، یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ مرزا قادیانی وہ خود محمد رسول اللہ ہے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، قادیانیت مردہ۔ یہ وہ کانٹینٹ تھا، یہ وہ مواد ہے جو کہ قادیانیوں کے چینل کے اوپر چلتا ہے اور آج بھی چلتا ہے۔ ختم نبوت TV کو اسی وجہ سے شروع کیا گیا کیونکہ قادیانیوں کی اس دجل اور میڈیا پہ جاری دجل اور فراڈ کا جواب دینے والا کوئی ایک بھی پلیٹ فارم موجود ہی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ 4 سال پہلے اس کا آغاز کیا گیا۔ 4 سال پہلے اس کا جب آغاز کیا گیا تو آج تک محض اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً شاید 1000 سے بھی اوپر کوئی ویڈیوز یا پروگرام ہیں۔ پوری دنیا سے قادیانیوں نے ان پروگرامز کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کے ایمان کا تحفظ ممکن ہوا۔ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنایا گیا امتناع قادیانیت کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر لوگوں کے اندر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آگہی چلائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت TV کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت TV نے ملک میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرپرستی کے اندر اور ان کے پروگرامز میں جا کر سوشل میڈیا پر قادیانیوں کی جو سازشیں اس سے متعلق مختلف پریزنٹیشن اور مختلف آگہی پہ مبنی سیمینار منعقد کروائے، اور یہ صرف مدارس کی حد تک نہیں کیے گئے، یہ چیمبر آف کامرس سے لے کے کالج، اسکول، یونیورسٹیز، مدارس تک میں یہ پروگرام کیے گئے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر پر کیے گئے ہیں۔
آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. سوشل میڈیا کا استعمال تمام تر لوگ اس وقت تقریباً جتنے یہاں پر بیٹھے ہوں گے زیادہ تر افراد سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہوں گے. یہ اس میں نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ایک شاید رسید بھی آپ کو کوئی کاغذ ملا ہوگا، اس میں بھی ایک نمبر لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر آپ میسج کریں گے تو آپ کو گروپ میں شامل کر لیا جائے گا. دیکھیں، کسی ایک شخص، کسی آپ کا پھیلایا ہوا ایک ویڈیو شیئر کیا گیا ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی کے ایمان بچانے کا یا کسی کے ایمان قبول کرنے کا سبب بن سکتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک کارگزاری صرف سناؤں گا، حالانکہ میرے پاس اس وقت کئی قصے اور قصے ہیں اس سے متعلق، اور کئی میرے پاس سٹوریز ہیں. مجھے اسلام آباد سے کراچی سے تقریباً کچھ سال تقریباً پہلے فون آیا. تو اس نے مجھے کہا کہ جی، میں ایک نام بتایا، اس نے کہا کہ آپ مجھے ظاہر نہ کریں کیجئے گا کہیں پہ، میں پروفیسر ہوں، تو میں احمدی ہوں، قادیانی چونکہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. تو اس نے کہا میں احمدی ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا کہ یار مجھے اور ہماری ٹیم کو تو گالیاں اور حملے ہوتے ہیں ہمارے اوپر، میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا اور دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں آپ لوگ تو کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ ہنس پڑا. وہ کہتا جی اصل میں نا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیوں آپ اسلام، کیا وجہ بنی اسلام قبول کرنے کی؟ تو اس نے قادیانیوں کا ایک کیس چل رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اگر میں وہ بیان کروں گا تو لمبا ہو جائے گا، اس کا ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ذکر کیا کہ میں نے آپ کا KTV کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جو کہ ایک نو مسلم کا تھا. چونکہ ہم ڈاکیومنٹریز بھی بناتے ہیں جس میں ہم جو لوگ قادیانیت سے اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، ان کے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور وہ ویڈیو دیکھ کے میں امپریس ہوا اور میرے دل میں آیا کہ میں اسلام قبول کر لوں. اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ آج کے دور میں ویڈیو کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کر لے؟ لیکن ہے یہی سوشل میڈیا جو کہ جس کو ہم مثبت اگر استعمال کریں گے تو ہمیں کس حد تک فائدہ دے سکتا ہے. آپ کا شیئر کیے گئے ویڈیو سے اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، اگر کوئی ایک شخص تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے. اور سرخ اونٹ اس دور میں آپ سمجھ لیں کہ آج کی کوئی 15-16 کروڑ کی لینڈ کروزر ہوگی شاید، جو کہ بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے. تو اس کو مہربانی فرمائیں کوئی عام نہ سمجھیں، عام نہ سمجھیں. جرمنی سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے جرمنی سے، صرف ایک نو مسلم کا ہمارا ویڈیو تھا، وہ جرمنی سے اس نے وہ ویڈیو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. جرمنی سے وہ پاکستان آیا، چناب نگر قادیانیوں کا جو مرکز ہے ادھر وہ اس کا آنا ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. لیکن اس نے کہا کہ میں ظاہر نہیں ابھی کر سکتا، میرا ویڈیو نہ بنائیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ KTV ختم نبوت TV دنیا کا پہلا یہ ختم نبوت کا کوئی پروفیشنل پلیٹ فارم ہے. اور یہ صرف، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جہاں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں قومی اسمبلی میں آئینی طور پر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ پاکستان کو اعزاز اور پاکستان کے علماء کرام کو اعزاز حاصل ہے. اور پاکستان کے بعد دیگر ممالک کے اندر اسی آئینی فیصلے کے تحت دیگر ملکوں میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ KTV کے جو پروگرام ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں صرف لوگ دیکھتے، اس کے نیچے نمبر ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش سے لے کے ساؤتھ افریقہ سے لے کے کینیڈا، امریکہ، جرمنی، یعنی ہمیں تقریباً پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ فالو بھی کرتے ہیں اور ہماری بات کو سنتے بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. لیکن اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی ٹیم کو بڑھائیں، روز بروز اس میں ترقی ہونی چاہیے، یہ آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، یہ دیگر ملکوں تک پھیلنا چاہیے، اس کے دفاتر دیگر ممالک میں اور دیگر زبانوں میں کام کرنا چاہیے اس کو. تو اس کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. دیکھیں، آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، اپنی سکل دے سکتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے یا جن کے پاس سکل نہیں ہے وہ مالی امداد کر سکتے ہیں. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو جو لوگ چلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہوگی، اچنبے کی بات ہوگی. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. یہ وہ ادارہ ہے الحمدللہ کہ جس کو ہماری ٹیم کے ممبر اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے چلاتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ مالی طور پر بھی اس کی مدد کریں.
جس کے پاس سکل ہے وہ سکل دے کے مدد کرے, جس کے پاس ٹائم ہے وہ ٹائم دے کر مدد کرے اس کی, اور یہ سب اپنا کام اپنا ذاتی کام سمجھ کر کریں.